أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، اسلام کے اندر علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام کی پہلی وحی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا پہلا کلمہ ہی اقرا تھا کہ آپ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھیں جس نے پیدا کیے ہیں۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے یا نطفے سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر دوبارہ آپ پڑھیں، آپ کا رب جو ہے وہ بہت عزت کرنے والا ہے اور یا بہت معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اسلام کی بنیاد، اسلام کی پہلی وحی، اسلام کا پہلا کلمہ، اسلام کا پہلا پیغام جو ہے وہ اقرا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں۔ تو آج یہ موضوع رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں دینی مدارس میں داخلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، حفظ کے اندر، تجوید و قرات کے اندر، درس نظامی کی کلاسز کے اندر۔ تو ایک مسلمان جن کی بنیاد ہی اقرا سے ہوئی، جن کے اوپر پہلی وحی ہی علم کے بارے میں نازل ہوئی، جس اسلام نے تعلیم کو، تعلم کو، درس و تدریس کو بہت زیادہ اہمیت دی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پر لگائیں، بچوں کو وہ علم سکھلائیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ اس علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر 70 کافر قیدی بن گئے، ان میں سے جو اپنا فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے تھے انہوں نے فدیہ دے کر آزادی لے لی۔ باقی کافروں کو اور قیدیوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، بغیر فدیے کے آزاد کر دیں، بغیر کسی جرمانے کے، بغیر کوئی مالی معاونت لیے
آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ حالانکہ یہ وہ دشمن تھے جو میدان جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام کی شہادت کا بھی باعث بنے، بہت سارے صحابہ کرام کو زخمی کرنے کا باعث بنے۔ جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، دشمن تھے، جنگی دشمن تھے، لیکن اسلام نے چونکہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس، علم حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں گے، ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے، تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ پھر اسی طرح علم کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ دنیا کے اندر دنگا فساد کرے گا، جبکہ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آپ جس انسان کو پیدا کر رہے ہیں یہ دنیا میں جا کر لڑائی جھگڑا کرے گا، دنگا فساد کرے گا، فتنہ برپا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو تعلیم دی، علم سکھلایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ان کو کچھ چیزیں اللہ نے سکھا دی، علم سکھا دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ فرشتوں آپ بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ فرشتے خاموش ہو گئے، کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتا دیں، فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت اور برتری اور مقام اور درجہ عطا فرمایا۔ تو یہ علم دنیا کے اندر بھی فضیلت کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، مقام و مرتبے کا باعث ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ علم جو ہے انسان کو نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، انسان عمل کی کوشش کرتا ہے اور درست عمل کی کوشش کرتا ہے۔ علم نہ ہو تو بسا اوقات عبادت بھی انسان کی گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا وہ اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے، کیا وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول بھی ہے، کہیں میں بدعات اور خرافات میں تو نہیں پڑا ہوا، کہیں میں کوئی غلط عمل تو نہیں کر رہا، کہیں میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ہی مخالف ہے۔ تو جب علم ہوتا ہے تو انسان اپنے مسائل بھی حل کرتا ہے اور دوسروں کے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ علم کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی، ان کی اصلاح کا باعث بنیں گے، اور آپ کی تبلیغ پر، آپ کی اصلاح پر، آپ کے بتانے پر جتنے لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے عمل کا ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، بتانے والے کو بھی برابر میں اتنا سارا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں، کہہ دیں ان سے، ان جہلاء کو کہہ دیں جو دین اسلام سے لا علم ہیں، دین شریعت سے جاہل ہیں، جو قرآن حدیث سے واقف نہیں ہیں، آپ ان کو بتا دیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟
یعنی یہ ایک سوال ہے کہ عالم اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شخص جو ہے رات کو عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے سو جاتا ہے، دوسری طرف ایک عابد آدمی ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، تو ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ تو علم یہ انسان کے لیے خوبصورتی ہے، انسان کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، انسان کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے یہی پوچھا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ جس طرح ایک بینا اور نابینا شخص، دن اور رات، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک عالم شخص اور غیر عالم جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی ان چیزوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ نے بات کی ہے نا کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے، عقل مند آدمی کو بات سمجھاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی ہی عالم آدمی اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی میدان میں آپ بیٹھ جائیں، کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں، عالم آدمی اپنے علم کی بنیاد پر ایسی گفتگو کرے گا جو دلائل سے مدلل ہوگی اور مستند اور حقیقی گفتگو ہوگی۔ ایک جاہل آدمی جو ہے وہ ڈگوسلے اور شڑلے چھوڑتا رہے گا، ادھر کی بات کرے گا ادھر کی بات کرے گا، لا یعنی گفتگو کے اندر وہ مگن رہے گا۔ تو علم جو ہے وہ انسان کے لیے روشنی ہے، علم جو ہے وہ انسان کی زینت ہے، علم جو ہے وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، علم جو ہے وہ انسان کو قائد بنانے کے لیے ہوتا ہے، قیادت کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اللہ نے اپنی معرفت کا علم دیا، توحید کا علم دیا، جس بنیاد پر انہوں نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ عبادت کے لائق صرف وہ ایک ذات ہے جو ان سب چیزوں کی خالق، مالک اور رازق ہے۔ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یا پھر یہ آسمان، یہ زمین، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ چرند پرند، یہ حجر شجر، یہ ساری چیزیں اس خالق کائنات کی مخلوق ہیں، اور جو خالق ہے وہی سب چیزوں کا معبود برحق بھی ہے۔ تو یہ وہ علم تھا جس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور ایسی شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والے لوگوں کے اندر ان کے چرچے، ان کے تذکروں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء آئے، اور آج ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو اللہ کے توحید پرست مسلمان بندے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر عطا فرمایا۔ یہ وہی یوسف تھے جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، پھر وہ بکتے بکاتے جو ہے عزیز مصر کے پاس وہاں تک گئے، پھر تہمتیں لگیں، لمبا واقعہ ہے، جیل میں چلے گئے۔ اب بظاہر وہاں پر کوئی ایسا پرسان حال نہیں تھا جو ان کی سپورٹ میں یا ان کی آزادی کے لیے اٹھتا، آواز بلند کرتا، لیکن اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا، بادشاہ کو خواب آئی اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی، تو بادشاہ نے کہا کہ وہ جو بندہ بھی ہے اس کو میرے پاس لے کر آئے۔ تو
یہ وہ علم تھا جس علم نے ان کو یہ مقام اور شان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی بلند کر دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی بلند کر دیتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے نوجوان عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا قبیلہ بنو سلمہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا امام وہ ہوگا جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے۔ اب یہ بکریاں چراتے تھے، چھوٹے بچے تھے، مسلمانوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے، مسلمان آتے جاتے تھے، یہ بھی ان کے پاس چلے جاتے، ان سے قرآن مجید سیکھتے۔ تو جب قرآن مجید چیک کیا گیا تو سب سے زیادہ قرآن مجید انہی کو یاد تھا، چنانچہ انہی کو امام بنا دیا گیا۔ پیچھے سردار بھی موجود ہیں، پورا قبیلہ جس میں بوڑھے لوگ، جہاں دیدہ لوگ، دولت مند لوگ، ہر طرح کے لوگ پیچھے موجود ہیں، لیکن امامت اور قیادت اگر کسی کے نصیب میں آئی تو وہ اس بچے کے نصیب میں آئی جس کے پاس علم ان کی نسبت زیادہ تھا۔ اب ان کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں تھے، ہوا آئی ننگے ہو گئے۔ ایک عورت نے کہا کہ اپنے امام کو کم از کم کپڑا تو پورا پہناؤ، تو پھر لوگوں نے مل کر ان کو اچھا لباس جو ہے وہ پہنا دیا۔ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ امامت کے مسلح پر، قیادت کے مسلح پر اگر کسی چیز نے اس غریب اور چھوٹے بچے کو کھڑا کیا تو وہ علم تھا، سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ اہل علم اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، لیکن جو علم اس نے آگے سکھلایا ہوگا، یعنی 3 وہ عمل جو انسان کی موت کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں، ان میں سے ایک علم بھی ہے۔ جتنے لوگوں کو وہ علم دے گیا، جتنے بچوں کو وہ حفظ کروا گیا، جتنے بچوں کو وہ قرآن مجید اور حدیث کا علم، ترجمہ قرآن، تفسیر اور علم سکھا گیا، وہ آگے پھر بچے بڑے ہو کر وہ آگے پڑھانا شروع ہو گئے، انہوں نے پھر آگے پڑھایا، نسل در نسل جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو جہاں تک وہ سلسلہ جائے گا، جس بندے نے علم پڑھایا ہے اب وہ فوت ہو چکا ہے، وہ خود علم نہیں پڑھا رہا، لیکن اس کو برابر کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی علیک بمجالست العلماء، اے میرے بیٹے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ علماء کی مجلس میں بیٹھو گے کوئی اچھی بات ہی آپ کو ملے گی، کوئی دین کی بات آپ کو ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو ملے گی، دنیا کے فائدے کی بات ملے گی، آخرت کے فائدے کی آپ کو بات ملے گی۔ اور دانا لوگوں کی گفتگو سنا کرو، جو سمجھدار اچھے لوگ، سمجھدار جہاں دیدہ لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے وہ بزرگ جو بڑی عمر میں جب انسان چلا جاتا ہے تو دنیا کی نشیب و فراز، دنیا کے اتار چڑھاؤ کو اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے، پھر وہ بڑی سمجھداری والی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اچھے سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گفتگو سننی چاہیے، کیونکہ ان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ اپنے تجربات پر مبنی ہوتی ہے، وہ دنیا کی حقیقت کو پہچان چکے ہوتے ہیں، آخرت کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے ہمارے ایسے بد نصیب بزرگ بھی ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر دنیا کی ایسی ان کو ہرس لگی ہوتی ہے کہ آخرت کی پرواہ کوئی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ فإن اللہ یحیی قلب المیت بنور الحکمہ، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ مردہ دل کو نور حکمت سے منور کر دیتے ہیں۔
جس طرح بنجر زمین جو ہے وہ بارش کے پانی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک عالم جو ہے چونکہ وہ شریعت کے احکامات سے آگاہ ہوتا ہے، شیطان کے ہیلوں سے، شیطان کی سازشوں سے، مکروں سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں سے داغ لگا سکتا ہے، کیسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ العالم اشد علی الشیطان من الف عابدی، کہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ باری ہے۔ وہ کیوں؟ عابد عبادت کرنے والا شخص جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے، وہ بے شک 1000 ہو، وہ 1,00,000 ہو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم صحیح عبادت کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ وہ بدعات کو عبادت بنا کر، خرافات کو دین کا حصہ بنا کر وہ کرتا رہے گا جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ عالم آدمی اس کو بتائے گا کہ بھائی یہ درست طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس پر نہیں چلنا، تم نے اس پر چلنا ہے۔ یہ 100 بندوں کے قاتل کا جو معاملہ تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور ایک عام شخص کے پاس چلا گیا جو کہ عالم نہیں تھا، اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ کیا میری کوئی نجات ہے، ہو سکتی ہے میری نجات؟ اب اس کو علم نہیں تھا، اللہ کی رحمت سے آگاہ نہیں تھا، اس نے تو ظاہری طور پر دیکھا کہ 99 بندوں کو تو نے قتل کر دیا ہے اور اب تو چاہتا ہے کہ تیری نجات ہو، تیری کوئی نجات وغیرہ نہیں ہے۔ اس نے تلوار پکڑی اور اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کسی عالم بندے کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب انسان خالص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے اس نے بتایا کہ یہ بستی چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ تو عالم آدمی نے درست رہنمائی کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ طلاق کے حوالے سے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، نماز کے حوالے سے بہت سارے عجیب و غریب مسائل جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کسی نے مسئلہ بتایا کہ اگر تمہاری نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو تم نے سجدہ سہو کر لینا ہے۔ وہ بھائی وضو ٹوٹنے کا سجدہ سہو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ نے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے۔ سجدہ سہو تو ہوتا ہے کہ واجبات میں کمی بیشی کو ہو جائے تو وہاں پہ آپ سجدہ سہو کریں۔ طلاق کے حوالے سے کہیں جی آپ اس طرح کریں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو آپ کی طلاق ختم ہو جائے گی۔ بھائی جو طلاق ایک دفعہ آپ نے دے دی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ قائم رہتی ہے، اور جو 60 مسکینوں کا کفارہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ زہار کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہہ دیا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ یعنی زہار طلاق نہیں ہے اور طلاق زہار نہیں ہے، چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عملی مشکلات ہیں جو براہ راست میرے ساتھ لوگوں نے ڈسکس کی ہیں، اور بے شمار آپ کے سامنے بھی اس طرح کے عجوبے جو ہیں وہ جہالت پر مبنی جو مسائل ہیں یا جوابات ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، علم حاصل کرنے والوں کی، طلباء کی، دینی علم کے جو طالب علم ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں یا درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ دور ایسا ہے کہ علم حاصل کرنا بالکل مشکل ہی نہیں ہے۔ پہلے محدثین کو دیکھیں، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مہینے مہینے کا سفر کیا کرتے تھے، بھوکے پیاسے لمبے لمبے سفر کر کے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ آج علم موجود ہے، حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک جگہ پر، ایک مدرسے میں، ایک ہی جگہ پر آپ کو حفظ کا ادارہ بھی مل جائے گا، تجوید کا بھی مل جائے گا، دینی علم، اس میں آپ فقہ پڑھنا چاہیں، قرآن پڑھنا چاہیں، حدیث پڑھنا چاہیں، گرامر پڑھنا چاہیں، عقیدہ پڑھنا چاہیں، جو بھی پڑھنا چاہیں آپ کو ادارے مل جائیں گے۔
الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر ہی حفظ کی کلاسیں موجود ہیں، تو کم از کم اپنے ایک بچے کو ضرور اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، ان کو حافظ قرآن بنائیں. اور حافظ قرآن کے جو فضائل ہیں وہ آپ نے بہت سنے ہوئے ہیں. درس نظامی کا یہاں پہ کورس چل رہا ہے، شارٹ درس نظامی چل رہا ہے، لانگ درس نظامی چل رہا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تجارت پیشہ ہیں یا ملازم ہیں، جو ٹائم نہیں نکال سکتے. آن لائن ان کے لیے کورسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. وہ بھائی کوئی آئے تو صحیح دین کی طرف. سکھانے والے تو دروازے کھول کر بیٹھے ہیں، صرف سیکھنے والوں کی کمی ہے، شوق اور جوش کی کمی ہے. تو اللہ رب العزت جو طالب علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، سمندر کی مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے. یہ طالب علم کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے. تو عزیز دوستو، یہ موسم یعنی یہ شوال کا مہینہ دینی مدارس میں داخلوں کا آغاز ہے. اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو اسکول نہ پڑھائیں، دنیا کی تعلیم نہ دیں. دنیا کو ضرورت کی حد تک تعلیم دیں، وہ ضرورت ہے، لیکن اس کو ضرورت ہی رکھیں، اس کو مقصد حیات نہ بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کم از کم اتنی تعلیم ضرور دے دیں کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کا بچہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو، اس کی نیکیوں کے اندر آپ کو حصہ مل رہا ہو، وہ آپ کے لیے دعا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کہتے ہیں وہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے اپنے بچے کے ساتھ، یعنی ایک ہی بیٹا تھا اور بڑی محبت تھی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ، بہت اعلیٰ تعلیم دلائی، حتیٰ کہ امریکہ یا یورپ کے کسی ملک کے اندر وہ سیٹل ہو گیا. یعنی دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی، لیکن دین کی تعلیم سے بالکل نابلد اور جاہل تھا، لا علم تھا. باپ فوت ہونے کے بعد آیا، اب وہ روزانہ جاتا ہے قبر پہ، جا کر وہاں پہ لیٹتا ہے اور زور زور سے روتا ہے. واضح بات ہے محبت تو تھی دونوں کو آپس میں. تو کسی سمجھدار نے پوچھا کہ بھائی اور لوگوں کے بھی باپ فوت ہوتے ہیں، صبر کرو، اتنے دن ہو گئے ہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں میرے باپ کو میرے ساتھ بڑی محبت تھی، اس نے مجھے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ، مہنگی سے مہنگی تعلیم دلوائی، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج میرا باپ فوت ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کہ میں نے اپنے باپ کی بخشش کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. یعنی دنیا کا تو سب کچھ مجھے دے دیا، لیکن آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں سکھا سکا. تو بھائی ایک بچہ یا کچھ بچے یا سارے بچے کم از کم اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ کی موت کے بعد وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں، ان کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرنی ہے. دنیا کا تو بڑا سوچ لیتے ہیں، آخرت کا بھی کچھ سوچیں. اور پھر دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. کہتے ہیں ایک شخص تھا، کسی نے اس سے پوچھا جی کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 5 بچے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے صاحب روزگار ہیں. ایک جی ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے. 4 کے بارے میں بتا دیا. اور 5واں جو ہے وہ حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن ہے، دین کا عالم ہے. یعنی دنیا کی نیچر دیکھیں، دیندار، حافظ قرآن، عالم دین، اس کی دنیا والوں کے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو کہنے لگا یار اچھا، اس کو بھی ڈاکٹر بنا لینا تھا. تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، وہ چاروں کے چاروں اپنے الگ الگ سیٹل ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو بچہ عالم دین تھا آج کل وہی ہماری خدمت پر مامور ہے. اور بھائی خدمت وہ کرے گا جس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنائیں گے. یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنائیں گے تو وہ آپ کی مطیع اور فرما بردار ہوگی، اور اگر آپ ان کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں بنائیں گے تو پھر وہ آپ کی باغی اور سرکش تو ہو سکتی ہے، مطیع فرما بردار نہیں ہو سکتی.
تو عزیز دوستو، دین کا علم بلندیوں کا علم ہے، رفعتوں کا علم ہے، ترقی کا علم ہے، نجات کا علم ہے، جنت میں لے جانے کا باعث ہے، عزت کا علم ہے، امامت اور امامت کے مسلح پر کھڑا کرنے کا علم ہے۔ یہ عزیز دوستو، یہ وہ دین ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ ضرور دیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو حفظ میں داخل کروائیں، اور اگر کچھ بڑے ہیں تو ان کو آپ درس نظامی کے کورس کروائیں، اور اگر بہت ہی بڑے ہو گئے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو پھر آن لائن جو مختصر شارٹ کورسز چل رہے ہیں ان کی تعلیم۔ تو دین کا بنیادی علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ ایک حافظ قرآن بچہ جو ہے، اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے دینی علم والوں کے نام کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ آج امام بخاری کا نام زندہ ہے، امام مسلم کا نام زندہ ہے، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، ان علماء کے نام زندہ ہیں۔ لیکن وہ دولت مند جو اپنی دولت پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم اگر سائڈ پہ ہو جائیں تو دنیا کا نظام رک جائے، کسی کا نام آج زندہ نہیں ہے، بڑے دولت مند گزرے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ہمیں اولادوں، اہل و عیال سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔